أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل بدرجه. چلیں امامیہ کا جو خاص عقیدہ ہے بدا کا، اس کے سلسلے میں ہر مختصر سی جانکاری دی گئی. اس عقیدے اور اس نظریے کے اوپر دوسرے مسلک اور مذاہب کے لوگوں نے جو اعتراض کیا ہے، اس اعتراض سے کل آگاہ ہوئے ہیں. اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ بدا یعنی جہالت کا ظاہر ہونا. بدا یعنی جہالت اور نقص کا ظاہر ہونا. پھر اس کے بعد کچھ روایتیں یہاں پہ ذکر کی تھی. اب روایتوں کے بعد واضح طور پہ بتائیں گے کہ بدا کا مطلب وہ نہیں ہے جو اہل سنت نکالتے ہیں. بدا کا مطلب جہالت، نادانی اور نقص کا ظاہر ہونا نہیں ہے، بلکہ بدا کا مطلب ہے محو اثبات. محو اثبات. اللہ نے ایک حکم دیا، اس وقت جو حکم دیا ہے اللہ نے، جو چیز اللہ نے انتخاب کی ہے، وہی جو ہے آخری انتخاب تھا، وہی رائے آخر تھی. اب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ نے اس وقت کو حکم دیا تھا. لیکن بعد کے حالات بدلے، تبدیل ہوئے، تو اللہ نے حکم اول کو محو کر دیا، ختم، جیسے گویا وہ تھا ہی نہیں. یہ حکم جدید گویا جو ہے خدا انتخاب کر رہا ہے اور حکم جدید دے رہا ہے. تو یہ جہالت تو ہے نہیں. جہالت اس وقت ہوتا جب وہی چیز اسی حالات میں اسی طریقے سے ہوتا، اور جو ہے تو پہلے جو کچھ رائے لی تھی، جو کچھ اس کے علم میں آیا تھا، سب کچھ اپنی جگہ پہ باقی ہوتا، اور پھر بعد میں اس کے لیے یہ ثابت ہو جاتا کہ جو میں نے انتخاب کیا تھا، جو میں نے سوچا تھا، یہ اس کے خلاف ہے، اس میں مصلحت نہیں تھی، اس میں منفعت نہیں تھی. تو ایسی صورت میں جہالت کہا جائے گا کہ جہالت ظاہر ہوئی، علم میں کمی اور زیادتی ہوئی. پہلے علم کم تھا اس لیے حکم دوسرا تھا، اب علم میں اضافہ ہو گیا تو اب حکم تبدیل ہو گیا. ایسا نہیں ہے، محو اثبات کی طرح سے ہے کہ اللہ نے جو کچھ انتخاب کیا، جو کچھ پسند کیا، جو کچھ حکم دیا، وہی عین مصلحت کے مطابق تھا. جیسے بالکل ایسے ہی ڈاکٹر مریض کو الگ الگ رائے دیتا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر کے، اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر کے. اس کی کنڈیشن جیسی ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن کے مطابق ایک حکم دیا. جو حکم پہلی کنڈیشن میں، پہلی حالت کے مطابق اس کو دیا تھا، جو دستور دیا تھا، وہی دستور اس کے لیے مناسب تھا. دوسرا والا دستور شاید جو بعد میں اس کے لیے منفعت والا ہو، وہ پہلے قدم میں، پہلے مرحلے میں شاید وہ مضر ہوتا. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے لیے نسخہ ہے، اس نسخے پہ عمل کرو. اب اس سے بہتر نسخہ اس کے لیے نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک، اس کے بعد حالات تبدیل ہوئے، سچویشن بدلی. اب اس کے لیے ایک دوسرے اس سے اہم نسخے کی ضرورت تھی. تو پہلے والے نسخے کو چلو بھائی اس کو پھاڑو، اس کو پھاڑ دے کے اس کو بالٹی میں ڈالو، آج سے یہ نسخہ ہے تمہارے لیے، اس نسخے پہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں جانتا تھا، بعد والا نسخہ جانتا تھا وہ، لیکن اس کے لیے مناسب موقع نہیں تھا. مناسب موقع مرحلے اول میں نسخہ اول تھا، تو مرحلے اول میں نسخہ اول اس کے لیے مناسب تھا، تو نسخہ اول دیا گیا.
حالات جب بدلے اور اس کے حالات نسخے ثانیہ کے مطابق ہوئے تو نسخے اول کو محو کر کے پار کر کے اس کو مٹا کر کے ایک دوسرا نسخہ اس کو دے دیا گیا. ایسا نہیں ہے ڈاکٹر وہ نسخہ نہیں جانتا تھا, ڈاکٹر کے پاس وہ دوسرا والا نسخہ بھی پہلے سے ہاں, لیکن اس کے لیے مناسب نہیں تھا, مصلحت نہیں تھی, اس میں منفعت نہیں تھی. شاید وہ دوسرا والا نسخہ پہلے ہی مرحلے میں دے دیتا تو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جاتا. تو یہ کہاں جہالت ہے؟ ہاں, اگر نسخے اول کو نہیں جانتا تھا, نسخے اول کو ہی جانتا تھا اور نسخے اول دے دیا, بعد میں اس نے اسٹڈی کی, پڑھا, تحقیق کیا, پھر اسے پتا چلا یا جیسا کہ آج کل چلتا ہے جاؤ بھائی سونوگرافی کرا کے آؤ, MIR کرا کے آؤ, رپورٹیں لے کر کے آؤ, یہ ساری چیزیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا. رپورٹ پڑھی, MIR دیکھا, سونوگرافی دیکھی, اس نے کہا نہیں بھائی نسخہ تو میں نے دیا تھا وہ غلط تھا, اس میں تو کچھ اور ہی ہے, اس کے لیے پڑھا نسخہ. اب یہ رپورٹ سبب بن گئی ہے اور یہ رپورٹ اس کی جہالت کو ظاہر کر رہی ہے کہ ڈاکٹر کو پہلے اس کے حقیقی نسخے کا علم, حقیقی بیماری کا علم نہیں. اس صورت میں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کا علم غلط تھا, ڈاکٹر جاہل تھا, ٹھیک ہے, لیکن اگر سب کچھ پہلے ہی مرحلے میں طے ہو گیا ہے, تمام نسخے جانتا ہے, تمام بیماریوں کی دوا جانتا ہے, لیکن قدم اول میں جو چیز اس کے لیے مناسب ہے وہ اس کے لیے معین کرتا ہے, منتخب کرتا ہے, اور پھر بعد میں کسی دوسرے نسخے کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو نسخے اول کو باطل کر کے نسخے دوم اس کے لیے انتخاب کر دیتا ہے. تو اب جو نسخے دوم انتخاب کر رہا ہے وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ پہلے سے نسخے دوم کو نہیں جانتا تھا, جہالت کی وجہ سے نسخے اول دیا تھا نا, وہ پہلے ہی مرحلے میں نسخے اول کو بھی جانتا تھا, نسخے ثانیہ کو بھی جانتا تھا, لیکن نسخے ثانیہ اس کے لیے کیا ہے مناسب نہیں تھا, اس میں مصلحت نہیں تھی کہ نسخہ ثانیہ دیا جائے تو نسخہ اول دیا تھا. لیکن اب مصلحت نسخہ ثانیہ میں ہے تو نسخہ اول کو وہ باطل کر کے نسخہ ثانیہ دیا جا رہا ہے. یہ محض اس بات ہے, اس کو جہالت نہیں کہا جاتا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلے دیکھیں. اما روایاتی کے از امامان در مسئلہ بدا رسیدے, یعنی کہ جو روایتیں اماموں سے بدا کے مسئلے میں ہم تک پہنچی ہیں, معنیش با ان پندار و گمان غلط بسیار متفاوت و متغیر ہے. یہ جو غلط گمان اور غلط خیال اور غلط رائے جو لوگوں نے پیش کی ہے بدا کے سلسلے میں, اس سے بہت زیادہ متفاوت, الگ اور مغایر ہے, الگ ہے, جدا ہے. یعنی روایتیں جو بدا کا معنی بیان کرتی ہیں وہ اور ہے, اور لوگوں نے بدا کا جو معنی لیا ہے وہ اور ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. بعنوان نمونہ کے طور پر امام صادق علیہ السلام روایت شدہ کی فرمود ما بدا اللہ فی شیء لحما بدا لہ فی اسماعیل, خدا کے لیے جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں بدا واقع ہوا ہے, کسی اور چیز کے بارے میں بدا حاصل نہیں ہوا. علماء امامیہ در توضیح ان روایت کی کو جائیں, پہلے علماء امامیہ اس روایت کی توضیح و تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مراد از بدا در مورد خداوند ہمون محو اثبات است, کہ بدا سے مراد خداوند متعال کے سلسلے میں محو اثبات ہے. بدا بندے کے لیے ہو تو صحیح ہے, وہاں پر جہالت اور نقص, لیکن خدا کی بنسبت بدا کا معنی ذات پروردگار کے متعلق جب بدا کہا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ محو اثبات ہے. یعنی خداوند در قرآن کریم میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت,
وعنده ام الکتاب، یہ تو قرآنی مسئلہ ہے. یمحو اللہ ما یشاء، جس چیز کو چاہتا ہے اللہ محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. یا ناسخ و منسوخ میں آپ سمجھ لیں، ناسخ و منسوخ بھی تقریباً ایسا ہی ہے، جیسا ہی مسئلہ ہے کہ ایک حکم پہلے دیا پھر بعد میں اس حکم کو اٹھا لیا. تو جو حکم اولیہ تھا ٹھیک، وہ اپنے مقام پر بہترین حکم تھا. اب حکم ثانویہ جو دے رہا ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکم اولیہ جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پر تھا. سمجھ رہے ہیں؟ مصلحتوں کا تقاضا دیکھا جاتا ہے. مصلحت جس چیز کا ایجاب کرتی ہے، جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، خداوند متعال مصلحتوں کو جانتا ہے، اس کا علم محیط ہے ہر شے پہ. وہ اپنے علم کے مطابق جو بھی فیصلہ کرتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے، وہی حکم آخر ہوتا ہے، اس سے بہتر پھر نہیں ہو سکتا. مرحلے اول میں جو حکم دیتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہترین ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی طریقے کا نقص اور عیب نہیں نکالا جا سکتا. اور اگر بعد میں اسی حکم کے خلاف کوئی دوسرا حکم دیتا ہے تو دوسرے حکم میں کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا. یا دوسرے حکم کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکم اولیہ میں نقص تھا اور عیب تھا. اگر عیب اور نقص نہ ہوتا تو نہ بدلتا، نہ نقص نہیں تھا. اس وقت بہترین حکم وہی تھا، بہترین مصلحت اسی میں تھی. اس سے بہتر مصلحت کا اصل گمان نہیں کیا جا سکتا تھا. یمحو اللہ ما یشاء ویذکر، جس چیز کو چاہتا ہے اللہ مٹاتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے. وعنده ام الکتاب، خزانہ کتاب تو اسی کے پاس ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 39. خدا ہر چراب خواہد از لوح قضا پاک بکند، لوح قضا سے جس پر مقدرات تحریر کیے جاتے ہیں، جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. اور جسے چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے. ام الکتاب در نزد اوست، منظور این است که خداوند چیزی را به زبان پیامبر یا وسیع و جانشین پیامبر است به خاطر مصلحتی بر مردم آشکار رسالت. اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال کسی چیز کو اپنے نبی یا نبی کے وسیع اور جانشین کی زبان سے ایک مصلحت کی بنیاد پر کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے. آسان لفظوں میں خداوند متعال کسی مصلحت کے پیش نظر کسی چیز کو اپنے نبی یا اس کے جانشین کی زبان کے ذریعے سے ظاہر کرواتا ہے. واپس از تغییر عن مصلحت، اور پھر مصلحت کے تبدیل ہونے سے، حالات کے تبدیل ہونے سے، یا ازمیان رفتن عن مصلحت، یا اس مصلحت کے ختم ہو جانے سے. یا تو مصلحت تبدیل ہو جاتی ہے یا مصلحت ختم ہو جاتی ہے. تو ان امر را پاک کر دے. تو اللہ نے جو امر، جو چیز زبان پیغمبر یا اس کے جانشین کے ذریعے سے ظاہر کروائی تھی، اس کو کیا کرتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے. وہ مطلب دیگری را برخلاف آنچ قبلا ارائے کر دے بود. اور ایک دوسرا مطلب، ایک دوسری چیز کہ جو پہلے اس نے ظاہر کی تھی، آشکار کی تھی، اظہار میدارت اسے ظاہر کرتا ہے. نمونے اعلیٰ در مولد اسماعیل فرزند ابراہیم مشاہدے میں کنے تیرے حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل کے سلسلے میں آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وقت ابراہیم کا خواب دید کی باعث اسماعیل اللہ ذبح کنا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو خواب میں دیکھا کہ انہیں ذبح کر رہے ہیں، اقدام نمود کیا کیا جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو قربان کرنے اور ذبح کرنے کے لیے اقدام کیا. اما خداوند لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی جناب اسماعیل
قربانی اور ان کا ذبح نہیں چاہتا تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا اور سمجھا کہ یہی حکم پروردگار ہے، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بیٹے کو لے کر کے آئے مینا میں اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا. لیکن کیا خدا بھی چاہتا تھا کہ اسماعیل ذبح ہوں؟ خدا بند متعال نہیں چاہتا تھا جناب. وہ مسئلہ تنہا در اظہار امر بیان ہو. مسئلہ صرف یہ تھی کہ یہ مسئلہ یہ حکم جناب ابراہیم کے لیے ظاہر ہو. حضرت ابراہیم کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا یہ حکم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تا مقام تسلیم و رضا بندگان خاص آشکار گردد، تاکہ جو خدا کے خاص بندے ہیں ان کے تسلیم و رضا کا مقام کیا ہے، کس تسلیم و رضا کی منزل پر ہے، یہ آشکار ہو سکے. خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ جناب اسماعیل کو قتل کیا جائے، ذبح کیا جائے. خدا صرف یہ چاہتا تھا کہ میرا دستور، میرا حکم جناب ابراہیم کے لیے واضح ہو اور وہ اس حکم کی بجا آوری اور ادائیگی کے لیے اقدام کریں. تو میں لوگوں کے یہ بتاؤں، لوگوں کے لیے یہ بات آشکار اور ظاہر کروں کہ میرا یہ خاص بندہ کس منزل تسلیم و رضا پر ہے، کس مقام تسلیم و رضا تک پہنچا ہوا ہے کہ میرے حکم کی بجا آوری کے لیے، میرے دیے گئے دستور پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری بھی چلا سکتا ہے. چھری چلوانا نہیں چاہتا. بر ان اساس گفتار امام صادق در مورد فرزندش اسماعیل نیز از این قبیل است. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے سلسلے میں جو بدا کی بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے. یعنی باید بے گوئے مقصود آنس کے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدا سے مراد یہاں یہ ہے کہ خداوند در ہیچ مورد چنانکہ در مورد امر امامت اسماعیل مطلب لا برخلاف ظاہر نشانداد عمل نہ کر گیا. تو خداوند متعال نے جیسا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں مطلب کو بالکل برخلاف ظاہر کیا ہے، ایسا خدا نے کہیں پر بھی عمل نہیں کیا ہے. زیرا در آغاز ہمیں بے امامتش می اندیشیدن، کیونکہ ابتدا میں سب کے سب ان کی امامت کے سلسلے میں فکر مند تھے، آنگا برخلاف ظاہر امر، لیکن اس کے بعد کیا ہے، ظاہر امر کے خلاف دیکھنے کو ملا. قبل از امام صادق پورا از دنیا برد. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، ادھر تھی، لیکن یہاں کیا ہے، یہ ابھی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا اسماعیل، جن کی امامت کے قائل ہیں فرقہ اسماعیلیہ. کیونکہ کچھ لوگ چھٹے امام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے، اسی لیے انہیں اسماعیلیہ کہا جاتا ہے. جبکہ جناب اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات اور زندگی میں ہی پیارے پانی سے جا چکے تھے. لوگوں کو ان کی امامت کے سلسلے میں تردید اور شک تھا، یہ امام ہوں گے نہیں ہوں گے، کیسے کیا ہوگا. شاید اسی مصلحت کی بنیاد پر لوگوں کا شک اور لوگوں کی تردید، لوگوں کی نگرانی ختم ہو جائے. خدا نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات میں ہی انہیں موت دے دی جائے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہی امام ہے،
لیکن لوگوں کی فکر، لوگوں کے خیال کے برخلاف ہوا، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ امام نہیں ہے۔ امام ہوتے تو چھٹے امام کی شہادت کے بعد باحیات اور زندہ ہوتے، تبھی تو امامت منتقل ہوتی۔ امام مردہ کی طرح، امامت مردہ کی طرح منتقل نہیں ہوتی ہے، امامت زندہ کی طرح منتقل ہوتی ہے۔ امام ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، جس وقت منصب امامت عطا کیا جاتا ہے اس وقت باحیات ہونا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اب منصب امامت ملنے کے بعد کتنی مدت تک امامت باقی رہے گی یہ اہمیت نہیں رکھتی، اس کے بعد چاہے فوراً ہی شہید کیوں نہ ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اب دیکھ لیں پورے سلسلے امامت میں کوئی ایسا امام نہیں کہ جو موجودہ امام، جو بعد والا امام ہو، امامت اس تک منتقل ہونے والی ہو اور وہ اپنے اس پہلے والے امام کی زندگی میں رخصت ہو گیا ہو، سب باحیات رہے، سب زندہ رہے۔ چوتھے امام ایسے پرخطر ماحول میں یا متعدد بار امام کے قتل کا ارادہ کیا گیا، پھر بھی چونکہ امامت تک منتقل ہونے والی تھی اور ہوئی، اسی لیے اللہ نے انہیں زندہ حیات۔ مثال دیگر مسئلہ بدا نسخ در احکام ادیان ما سبق و نیز احکام منسوخ اسلام۔ بدا کا مسئلہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ادیان سابق میں جو احکام تھے ان احکام کو آنے والی شریعت میں، آنے والے دین میں نسخ کر دیا گیا ہے نا۔ تمام ادیان آسمانی خدا کی جانب سے ہے نا، ادیان آسمانی چار ہیں، یہ سب خدا کی جانب سے ہی تو ہیں۔ تو اللہ نے ادیان ما سبق میں جو احکام نازل کیے تھے، اسلام آنے کے بعد ان احکام کو کیوں نسخ کیا گیا، کیوں اٹھا لیا گیا؟ کیا احکام ادیان ما سبق کا منسوخ کر دینا یہ جہالت ہے؟ نہیں پتا، بلکہ زمانے کے لوگوں کے لیے مصلحت تھی کہ یہ حکم دیا جائے، وہ حکم دیا گیا۔ اس زمانے کا بہترین مصلحتوں والا حکم وہی تھا، اس سے بہتر بھی مصلحت نہیں تھی۔ پھر اسلام آیا، مصلحت تبدیل ہو گئی یا پوری طریقے سے مصلحت اولیہ ختم ہو گئی۔ اب ان کے لیے مصلحت نہیں ہے کہ اسی حکم ما سبق کو باقی رکھا جائے، سمجھ لیں؟ اب نئی مصلحت نیا حکم، یہ بالکل بدا کا مسئلہ۔ تو یہ بدا کا مسئلہ یا تو محو اس بات کی طرح ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا، دوسرے بدا کا مسئلہ ادیان ما سبق کے احکام کے منسوخ ہونے کی طرح ہے۔ جیسے ادیان ما سبق میں یعنی اسلام سے پہلے کے ادیان میں اللہ کی جانب سے جو احکام آئے تھے ان احکام کا اسلام آنے کے بعد تبدیل ہو جانا ہے نا۔ یہودیت میں ایسے تھا، عیسائیت میں ایسا تھا، اسلام آیا کہ نا بھئی یہودیت والا مسئلہ ختم کرو، عیسائیت والا جو تھا اس کو کیا کرو، ختم کر دو۔ ہوا ہے کہ نہیں ایسا؟ اسلام میں ناسخ منسوخ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اسلام آنے کے بعد پہلے والی شریعتوں کے حکم بدلے ہیں کہ نہیں بدلے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ خیالت ہے، یہ نقص ہے نا، ایسے ہی بتا ہے۔ ٹھیک دیکھیں مثال دیگر، دوسری مثال مسئلہ بدا نسخ در احکام ادیان سابق ادیان کے احکام میں نسخ، یعنی اسلام سے پہلے آسمانی ادیان میں جو احکام تھے اس کا نسخ ہونا ہے، منیز احکام منسوخہ اسلام، اور اسلام کے منسوخہ احکام
ادیان ما سبق کے احکام کا نسخ ہو جانا اسلام کے حکم منسوخ کے ذریعے سے، یعنی اسلام نے منسوخ کر دیا، اسلام نے آنے کے بعد انہیں ختم کر دیا۔ خداوند در بیان احکام منسوخہ، یعنی کہ خداوند متعال منسوخہ احکام میں، یعنی جس حکم کو اللہ نے ختم کیا اس کو ہٹا کر کے دوسرا حکم دیا، مصلحتی را برائے مردم در نظر داشتے، لوگوں کے لیے اس میں مصلحت کو مد نظر رکھا ہے کہ پس از رفع آن، جب وہ مصلحت ختم ہو گئی، حکم اول بے وسیلے حکم دیگر نسخ شدہ، تو پہلا والا حکم ایک دوسرے حکم کے ذریعے سے نسخ کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ تو کل نقطہ بدا میں یہی ہے، مصلحتوں کے تبدیل ہو جانے یا مصلحتوں کے ختم ہو جانے کا، اس میں جہالت نہیں ہے، نادانی نہیں ہے، وَإِلَّا علم خداوند متعال ہر چیز پر محیط ہے۔